कुछ अर्सा पहले परवेज़ हूद भाई साहब का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो शायद डॉन न्यूज़ में छपा था, जो उन्होंने डार्विनिज़म पे लिखा। तो वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि परवेज़ साहब इवोल्यूशन के बारे में, डार्विनिज़म के बारे में कोई इतना ज़्यादा शायद जानते नहीं हैं जितना वो क्लेम करते हैं, या आमतौर पर जितना तासुर है कि उन्हें पता है। लेकिन बहरहाल वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, तो एक आर्टिकल की बेस पे तो आप राय कायम नहीं कर सकते। तो मैं ये रिजर्वेशन लेके मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक लेक्चर दिया है डार्विनिज़म पे, फेसबुक लाइव, एक घंटे का तकरीबन वो लेक्चर था, 1 घंटे से ज़्यादा का। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे जो उनका ये दावा है, और जो एथियस्ट्स या एथियस्टिक टेंडेंसीज़ रखने वाले साइंसदान हैं, जो लोग हैं, कि डार्विन का जो नज़रिया इर्तिक़ा है ये एक सेटल्ड साइंटिफिक थ्योरी है। करूँगा मैं ये आज की वीडियो में भी और इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ हैं कि मैं पहले उनका एक में चलाऊँगा क्लिप, ताकि ये गलतफहमी ना रहे कि शायद मैंने कोई उनको मिस कोट किया है, और उस पर फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा कि उसमें गलती क्या है। तो आइए पहले सुनते हैं जो उन्होंने ये दावा किया कि ये एक थ्योरी है। वेल, हियर इट गोस। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा, अव्वल तो मुझे ये लफ्ज़ ही बहुत बुरा लगता है। नज़रिए से ये तासुर मिलता है जैसा कि बस ये मेरा ख्याल है, मेरा नज़रिया है, मैंने ये सोचा है, मेरे नुक्ते नज़र से ऐसा है या वैसा है। नहीं भाई, देखिए साइंस में नज़रिया थियरी को कहते हैं। थियरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और थियरी चंद ही हैं हमारे पास। एक तो थियरी ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर थियरी ऑफ ग्रेविटी है, उसका दरियाफ्त करने वाला या मौजूद वो भी न्यूटन है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि आइंस्टाइन की है। तो ये, और थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जो मैक्सवेल के साथ मंसूब है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इससे आप सैकड़ों क्या हज़ारों मुख्तलिफ किस्म के फिनोमेना, मज़ाहिर की तौजी दे सकते हैं, और फिर पेशन गोइयाँ भी कर सकते हैं। और इसीलिए थियरी का लफ्ज़ जो है वो बहुत बड़ा मकाम रखता है साइंस की दुनिया में। राइट, जो थ्योरी है ये साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम रखता है। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इस बात से मुतफ़िक़ हूँ कि जो थ्योरी है, जिनकी थ्योरी साइंस की दुनिया में इस लफ्ज़ की बेसिकली जो डिक्शनरी वाला लफ्ज़ है ना थ्योरी, ये एक तरह के नहीं है। साइंस की दुनिया में थ्योरी वाकई ही एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला लफ्ज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जिन्नों परियों की कहानी के आगे आप लफ्ज़ थ्योरी लगाएं और वो भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगी। तो अभी जो परवेज़ साहब ने जो बात की है, इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रेट वे जो सामने आते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि बाकी जितनी भी थ्योरीज उन्होंने बताई हैं वो सब की सब टेस्टेबल हैं, वेयर एज डार्विनिज़म सिर्फ पार्शली टेस्टेबल है, सिर्फ एक एलिमेंट उसका, और वो है जिसे हम एडेप्टेशन या हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। मैं अभी उसकी तफसील से बात करूँगा वो क्या होता है। ये उसका एक प्रॉब्लम है। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि जो डार्विनिज़म है ये बुनियादी तौर पे ऑपरेशनल साइंस कम और हिस्टोरिकल ज़्यादा है, विच इज़ टू से कि हमारे पास जो एविडेंस होना चाहिए वो हिस्टोरिकल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो उससे बात नहीं बनेगी। और तीसरा जो है वो है डार्विन का साइंटिफिक मेथड जो उसने यूज़ किया, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। ज़्यादा खुद ये एक बड़ा अच्छा साइंटिफिक मेथड है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन होपफुली मैं जब उसको बाकी चीज़ों के साथ आपके सामने मैं बयान करूँगा तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या गलत है। सबसे पहले ये जो मैंने बात कही कि एडेप्टेशन या जो माइक्रो इवोल्यूशन है वो टेस्टेबल है, बाकी नहीं है। तो हम इसको इसलिए साइंटिफिक थ्योरी नहीं मान सकते बाकी थ्योरीज़ की तरह कि बाकी आप भले वो मैक्सवेल की हो या न्यूटन की हो या आइंस्टाइन की हो, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो डार्विनिज़म है उसकी प्रेडिक्शन ये है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये सारी की सारी इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम ए सिंगल सिंपल सेल, एंड देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद इट। जो मैं दूसरा इसका जो इशू है मैं उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा। बट राइट नाउ हम ये कह रहे हैं कि ये टेस्टेबल नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हम जिद कर रहे हैं कि आप इसको टेस्ट करेंगे। तो देखें, जब मैं कहते हैं ना ये पूरी तरह से टेस्टेबल नहीं है, तो जो माइक्रो इवोल्यूशन की हद तक है वो बिल्कुल हम मानते हैं, उसका फॉसिल रिकॉर्ड में उसका एविडेंस भी मिल जाता है।
یہ اڈیپٹیشن کیا ہوتی ہے، یہ مائکرو ایوولوشن جسے کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کسی ایک نوع کو، کسی ایک اسپیشیز کے اندر تغیرات ہونا، لیکن اسپیشیز اس سے نہیں بدلتی. جیسے گھوڑے آپ لے لیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں وہاں کی آب و ہوا کے مطابق کچھ گھوڑے ہوں گے جن کا قد بڑا ہوگا، کچھ کا چھوٹا ہوگا. کسی ایک علاقے کے گھوڑوں کے پہ بال زیادہ ہوں گے، کسی کا ناک زیادہ لمبا ہوگا یا بڑا ہوگا، سو اینڈ سو فورتھ. آئی مین یہ تغیرات جو ہیں یہ پاسبل ہیں. ایون ہم جو براؤن اسکن کے لوگ ہیں، کبھی ہم اگر فیئر کلائمیٹس میں جاتے ہیں، یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں، ویسٹ میں جاتے ہیں، تو موسٹلی ہماری اسکن کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس حوالے، یعنی کہ ہمارا جسم اڈیپٹ کرتا ہے نئے ماحول کو. تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. لیکن یہ جو مائکرو ایوولوشن کا میکنزم ہے، یہ ایکسٹریپولیٹ ہو کے چلا جائے میکرو تک، کہ ایک جنس یا ایک اسپیشیز وہ کچھ اور بن جائے. اس کا ہمیں بڑا ایک ساؤنڈ قسم کا ایویڈنس چاہیے جو کہ آپ نہیں دے سکتے. اور یہاں سے میری بات شروع ہو جاتی ہے جس میں جو دوسرا پرابلم ہے وہ والا، کہ دیکھیں فوسل ریکارڈ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ امپرفیکٹ ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب تک آپ ایک سبسٹانشیل اماؤنٹ آف ٹرانزیشنل فوسلز کا ریکارڈ پیش نہیں کریں گے، تب تک یہ ذمہ داری آپ پہ ہے کہ آپ کچھ اور ایسا کریں کہ ہم کنونس ہو جائیں کہ یہ واقعی سائنس ہے. اینڈ ڈونٹ ٹیل می کہ دنیا کے سائنسدان مانتے ہیں، اس لیے وہ سائنس جو ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی پہ نہیں چلتی. ورنہ ڈارون بھی فرنج ہی تھا، اس کے اور الفرڈ کے علاوہ کون تھا اس وقت ڈارون اپنا ایوولوشن کی بات کرنے والا؟ ان سے پہلے تو لوگ تو بہت زیادہ تھے، لیکن اس زمانے میں تو یہ دو ہی تھے مین. خیر واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف، کہ آپ جب تک ہمیں یہ کنونس کرتے رہیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایویڈنس تو نہیں ہے. اور میں جب کہتا ہوں ایویڈنس تو میری اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 4 6 یا کچھ ٹرانزیشنل یا انٹرمیڈیٹ اسپیشیز کے فوسل ہو سکتے ہیں جنہیں آپ انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی تشریح کرتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ گڈ انف. ریزن اٹ از ناٹ گڈ انف کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی اربوں کے حساب سے اسپیشیز ہیں اور ہم سے پہلے جو خربوں کے حساب سے گزر چکی ہیں، یہ سب کے سب بیک ٹریک کی جا سکتی ہیں ایک سنگل سیل، ٹریس اٹ آل دی وے بیک ٹو اے سمپل سیل. اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے فوسل ریکارڈ میں وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. 2 4 سے بات نہیں بنے گی. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. اگر 100 لوگوں کا گروپ آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو بتائیں کہ ہم پشاور سے آئے ہیں اور آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اگر آپ ان 100 سے کہیں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ پشاور سے آئے ہیں، اور ان 100 میں سے اگر 80 لوگ 90 لوگ کوئی بھی آپ کو ایویڈنس ٹریول کا دے دیتے ہیں، بس کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، ٹرین کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، جہاز کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، اور 10-20 لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو آپ مان سکتے ہیں کہ چلو یار گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. لیکن 100 میں سے 1-2 کے پاس کچھ ایسا ڈاکومنٹ نکلتا ہے جس کی ایک تشریح یہ کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ ٹکٹ جیسا ہو، اور اس کی بیس پہ آپ کہیں کہ آپ مان جائیں کہ 100 کے 100 پشاور سے آئے ہیں. دنیا میں کوئی اس طرح کی لغویات کو عزت نہیں دیتا جو عزت آپ ہم سے مانگ رہے ہیں. سو یو نو the onus is on you کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے سائنس مانیں تو پھر آپ بتائیں کہ ہم اسے کیوں مانیں. ایویڈنس آپ نے بہرحال ضرور دینا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اور جب مجھے بات کرتے ہیں ایویڈنس کی تو یہ کلاسک بے ایمانی کرتے ہیں یہ لوگ کہ مائکرو ایوولوشن کا ایویڈنس ہمارے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ میکرو کو مان لو. یعنی کہ دیکھیں جی وائرسز چینج ہو رہے ہیں، وہ وائرسز چینج ہو کے کیا بن رہے ہیں؟ ہاتھی، گدھے، گھوڑے چینج ہو کے وائرسز ہی رہ رہے ہیں نا. تو دیٹ کی ناٹ بی دی ایویڈنس. کون سی دنیا کی اور تھیوری ہے جس میں اتنی سہولتیں آپ مانگتے ہیں؟ کون سی اور ایسی تھیوری ہے؟ صرف تھیوری لکھ دینے سے کیا وہ چیز تھیوری ہو جاتی ہے؟ آخری بات، ڈارون نے جو سائنٹیفک میتھڈ یوز کیا ہے اسے کہا جاتا ہے انڈکٹیو ریزننگ یا انڈکشن. اگر آپ سائنٹیفک میتھڈ سے آپ یا سائنٹیفک لٹریچر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈکٹیو ریزننگ از ناٹ ایز گڈ انف ایز ڈیڈکٹیو ریزننگ. ناؤ بائی نو مینز میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ انڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ اچھا سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انڈکشن کو امپلوائے کر کے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں تو پھر ان نتائج کا خاطر خواہ سبسٹانشیل قسم کا قرار واقعی قسم کا ثبوت آپ ساتھ لے کے آئیں گے. اگر آپ کی تھیوری پہلے ہی بلیف سسٹم پہ میجر گیپس ہیں جس میں ہنچز ہیں، اینیکڈوٹس ہیں، اندازے ہیں، قیاس اور قیافے ہیں، اور وہ انڈکشن پہ ہے، یعنی کہ انڈکشن کے تھوڑے سے سیمپلز سے آپ نے یعنی کہ فرام اسپیسیفک انفارمیشن آپ جنرلائز کر دیں، دیٹ کی ناٹ بی گڈ انف. اٹ کین ناٹ بی گڈ انف.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو فوسل ریکارڈ ہے وہ امپرفیکٹ ہے، لیکن آپ پھر بھی ہماری بات مان جائیں. اور امپرفیکٹ ایسا ہے کہ اس میں سے مائکرو ایولیوشن کے ایویڈنسز تو مل جاتے ہیں، لیکن میکرو ایولیوشن کا وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے ہیں. ایک چین آف ہونا چاہیے نا، ایک پوزیشن ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ جاندار ہے، اس سے پہلے یہ ایسا تھا، اس سے پہلے یہ ایسا تھا، اس سے پہلے یہ ایسا تھا، اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کا فوسل ریکارڈ میں، یہ ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے. اینڈ وی کین ایکسیپٹ اٹ. میں آپ کی بات مان سکتا ہوں. جتنے بھی ہم باغی ذہن کے لوگ ہیں جو حصانی غلامی کو قبول نہیں کرتے، ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں اگر آپ ہمیں ایویڈنس دے دیں. واٹ یو کی ناٹ ہیو از کہ ایک طرف آپ انسسٹ کریں کہ نہیں آپ اس کو سائنس بھی مانیں اور ایک ویلڈ اور ساؤنڈ سائنٹیفک تھیوری بھی مانیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس ایویڈنس اس لیے نہیں ہے کہ فوسل ریکارڈ جو ہے وہ ایکسٹریملی امپرفیکٹ ہے. یہ ڈارون نے کہا تھا اور اس کے بعد آج تک یہ 150 سال ہو گئے ہیں، یہی جو ہے وہ لگا چلا آ رہا ہے. نا ہوپ فلی اگر حود بھائی صاحب کے جاننے والے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں تو ان تک پہنچانا چاہیں تو ضرور پہنچائیں. میں بغیر کسی بدتمیزی کے جینوئنلی یہ ڈسکورس پاکستان میں اگنائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کار پتہ تو چلے کہ جس فیری ٹیل کو آپ ہمارے پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں اس کی ہم ذرا نیٹی گریٹی ڈیٹیل میں جائیں تو صحیح. یہاں پہ اس ویڈیو کا سلسلہ، اس ویڈیو کو میں روکتا ہوں. باقی جو میرے کے کچھ اور ویڈیوز ہوں گے وہ فیض حود بھائی صاحب کے اور جو لیکچرز ہیں جو انہوں نے، معافی چاہوں گا، اسی لیکچر کے اور جو حصے ہیں اس کو میں انالائز کروں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان ویڈیوز میں. بہت شکریہ آپ کا.